تو وہ ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پاپا آپ کو پتہ ہے؟ میں کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہتی یہ جو انہوں نے مجھے 410 نمبر کیس میں جو 14 مارچ 2023 کا ہے اس میں میرے پہ انہوں نے بم ڈال دیا، جس میں وہ کہتی ہے کہ شکر کریں انہوں نے صرف میرے پہ پیٹرول بم ڈالا، ایٹم بم نہیں ڈال دیا. پھر انہوں نے ایک حادثہ ہوا جس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ سارا کچھ مریم کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو نانی کا کوڈ دیا تھا اس نے، اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اس کے ساتھ اس کو جواب دیے تھے، بدتمیزی کی تھی. سہیل احمد اگر کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو کیا ان کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے؟ اب وہ کہتی ہے کہ نانا ابو میں بس ایز سون ایز میں 16-17 کی ہوں گی میں پاکستان سے چلی جاؤں گی، میں نے پاکستان میں نہیں رہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اٹس می زلیخا ناصر اینڈ یو آر واچنگ حسن نثار آفیشل. آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں قوم کی بہادر بیٹی کے والد صاحب سے ملوانے کے لیے. جی ہاں، صنم جاوید کے والد کے پاس ہم آئے ہیں اور ہم آپ کو حقائق بتائیں گے، ان سے جانیں گے حقائق کہ صنم کیسی ہے. صنم جو ہے ابھی تک اپنے فیصلے پر ڈٹی ہوئی ہے، کیا اس کے فیصلے میں کوئی نرمی آئے گی؟ وہ حکومت کی باتیں جو ہیں وہ مان جائے گی یا کیا اس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں؟ ہم ان کے والد صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہوں. آپ خیریت سے ہو؟ سر میں بالکل خیریت سے ہوں. پہلے تو سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس بیٹی کے باپ ہیں جس بیٹی نے آج ہمیں بتا دیا کہ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہوتی ہیں. وہ ڈٹی ہوئی ہے اور ہمیں اس سے دیکھ کے بہادری اور انسپریشن ملتی ہے. سر آپ یہ بتائیں کہ صنم کیسی ہے؟ صنم بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل بہادری سے ڈٹی ہوئی ہے. وہ آج بھی میں اس سے مل کے آئے ہیں. آج اس کی ملاقات کا دن تھا تو وہ ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پاپا آپ کو پتہ ہے؟ میں کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہتی یہ جو انہوں نے مجھے 410 نمبر کیس میں جو 14 مارچ 2023 کا ہے اس میں میرے پہ انہوں نے بم ڈال دیا. اچھا بم ڈال دیا؟ بم لے کے گئی؟ تو ہاں تو اس نے ایک بہت خوبصورت لیٹر لکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے شاید میں نے، جس میں وہ کہتی ہے کہ شکر کریں انہوں نے صرف میرے پہ پیٹرول بم ڈالا، ایٹم بم نہیں ڈال دیا. تو وہ کہہ رہی تھی بابا آپ نے نہیں گھبرانا. میں کہ ظاہر ہے آپ میری بیٹی ہو، میں آپ کے بارے میں بہت ورڈ ہوں، تو دیکھو. اس نے کہا پاپا میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا کہ میں ڈیفینیٹلی وہ گرفتاری سے پہلے تک کبھی بھی پی ٹی آئی کی آفیشیلی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا پہ سپورٹ کرتی تھی. تو میں نے اسے بتایا کہ دیکھو تمہاری پارٹی کے فلاں لوگ جو ہیں وہ تو چھوڑ گئے ہیں، اور وہ دیکھو یہ اور 2 رہ گئے تھے، انہوں نے بھی کل وہ استحکام پارٹی میں مفرل شفرل ڈال لیا، تم نے دیکھا ہی ہوگا نیوز میں. تو کہتی بابا میں نا جب باہر جاؤں گی نا تو میں پارٹی کا مفرل پہنوں گی. تو میں کہتی وہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ تو نہیں پرابلم میں، کہ ظاہر ہے جو زندگی کی مشکلات ہیں، اور سب سے بڑا میرے لیے جو المیہ ہے وہ میرے لیے یہ المیہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ بالکل بے بس ہو گئی ہوئی ہے. پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن جو ہے کوئی رسپانسبلٹی اپنے پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کو ملائم کر رہی ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر رہے. جو بندہ کل انویسٹیگیشن کے بعد صنم کو چھوڑنے گیا، وہ جب اتارنے لگا تو اس کو کہتا بیٹی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر ہم نے کوئی آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی کی ہو. آپ کو تو پتہ ہے ہم کتنے مجبور ہیں. انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے بتا دو کہ آپ نے کیا ہے. کہتا ہے بیٹی ہم نے آپ پہ اس کو کہتا ہے بیٹی ہم نے آپ پہ پیٹرول بم ڈالا ہے. اس نے کہا انکل آپ نے پیٹرول بم 8 مہینے کے بعد کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ تو آپ تو مجھے گاڑی میں لے کر گئے تھے اور زمان پارک کا چکر کٹوا کے واپس جیل میں چھوڑ گئے، میں نے تو آپ کو کوئی پیٹرول بم نہیں دیا. کہتی بیٹا آپ کو پتہ ہی ہے نہ ہم نے ڈالا ہے نہ آپ نے دیا ہے، وہ جہاں سے آنا ہے وہاں سے آ جائے گا. تو اس طرح جو ہو رہا ہے وہ جو ہمارے جن اداروں کو ڈسپیوٹیڈ نہیں ہونا چاہیے وہ ڈسپیوٹیڈ ہو رہے ہیں، اور وہ پوری کی پوری ایک جنریشن جو ہے ان کے لیے ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت خطرناک بات ہے. آنے والا وقت جو ہے انہی لوگوں نے کل باہر آنا ہے اور انہی لوگوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. اگر ان کے دل میں کسی بھی انسٹیٹیوشنز کے لیے ایسی فیلنگز ہوں کہ وہ امپارشل نہیں ہیں، جن لوگوں کو امپارشل ہونا چاہیے اپنے اوتھ کے مطابق کسی بھی ادارے کو
کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف جو ہے وہ اس ملک کی عدلیہ کی طرف سے ڈکلیئرڈ کیا ہوا مجرم ہے. آپ کس کیپیسٹی میں یہاں کے جو پولیس کے جو ہائی اپس ہیں وہ ان کو سلوٹ کرتے پھر رہے ہیں؟ کیوں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے پولیٹیکل میٹنگز ہو رہی ہیں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جو اس وقت سینٹر میں اور پنجاب میں جو نگران گورنمنٹس بنی ہوئی ہیں وہ امپارشل نہیں ہیں. اب سیاستدانوں کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں گے یا ہمیشہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے محتاج رہیں گے. کیونکہ جب بھی الیکشن کا وقت آتا ہے, جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے جاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے بندے لاتی ہے, پھر وہ الیکشن کو کنٹرول کرتی ہے یا ریگ کرتی ہے. یہ کبھی بھی اس وقت تک یہ کیوں نہیں طے ہو سکتا کہ ہمارے ملک کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو, فلی پاورفل ہو. دنیا میں ساری بھارت پاکستان دنیا ایشیا میں ایک بڑی جمہوریت ہے, وہاں پہ گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. ان کے 18 یا جتنے بھی صوبے ہیں ان صوبوں میں ایک صوبے میں الگ الگ الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کوئی وہاں پہ ریگنگ الیکشن کمیشن یا اداروں کی سطح پہ ریگنگ کا تصور نہیں ہوتا ہے. ریگنگ ہوتی ہے وہاں پر بھی, پولنگ اسٹیشنز پہ سارے کینڈیڈیٹس کرتے ہیں, اپنے خریدتے بھی ہیں ووٹوں کو, ووٹرز کو اپروچ کرنے کے لیے مختلف قسم کی آپشنز بھی دیتے ہیں, لیکن ادارے ملوث نہیں ہوتے. اداروں کو بالکل امپارشل ہونا چاہیے, اب بھی ہونا چاہیے. اب ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم نے صنم کی 5 دفعہ بیل کروائی اور بیل ہونے کے بعد 2 دفعہ اس کو کورٹ کی پرائمیسز سے گرفتار کر لیا گیا, 3 دفعہ اس کو جیل کا سٹاف جو ہے وہ ایک طرح قیدی بنا کے لاتا ہے اور لا کے پنجاب پولیس کی جو پرزنر وین ہے اس کے سامنے اتار دیتا ہے. وہاں پہ 400-500 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, کم از کم 2-3 درجن جو لیڈیز پولیس والی کھڑی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہے اچھا جی آپ بتائیں میں نے کہاں جانا ہے. وہ اٹھ کے دوسری گاڑی میں اس کو بٹھا کے لے جاتے ہیں. تو پھر اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پھر عدالتیں ضمانت ہی نہ دیں, تاکہ پہلے تو اس کو انہوں نے ایم پی او کے تحت بند کیا, اس پہ کوئی مقدمہ نہیں تھا. 9 مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے, 10 مئی کو وہ اس کو بند کرتے ہیں. 10 مئی کے بعد ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایم پی او کے تحت بند کیا گیا تو ہم ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں. ہائی کورٹ سے اس کا خاوند جا کے اس آرڈر کو کینسل کروا دیتا. جب میں اس کو 13 تاریخ کو لینے جاتا ہوں کورٹ سے, جیل کے بعد سے اسے اغوا کر لیتی ہیں. پھر وہ اس کو 5 دن تقریباً 13 تاریخ سے لے کے 17 تاریخ تک وہ اس کو چونگ تھانے میں رکھتے ہیں, غیر قانونی طور پہ, بغیر کوئی ایف آئی آر درج کیے, بغیر کچھ کیے. ہم لوگ ان سے کہتے رہتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو آپ, ہمیں بتاؤ کیوں رکھا ہوا ہے. جی ہم چھوڑ دیں گے, بس اوپر سے آرڈر آیا ہے اس کو پکڑنا ہے, اس نے بدتمیزی کی ہے سوشل میڈیا پہ. میں نے ان سے کہا کہ بھی اگر آپ کو سوشل میڈیا کی اس کے پرابلم ہے تو آپ اس پہ سائبر کرائم کا پرچہ کرو. اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے اس سے, پھر انہوں نے ایک حادثہ ہوا جس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ سارا کچھ مریم کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ اس کو نانی کا کوڈ دیا تھا اس نے, اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا, اس کے ساتھ اس کو جواب دیے تھے, بدتمیزی کی تھی. تو میں نے کہا بھی اگر بدتمیزی کی تھی تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ وہ اس کو ٹک ٹاک پہ یا جس طرح اس نے کہا تھا اسی طرح وہ تو اس کو جواب دے دیتی, اور انسٹیٹیوشن موجود ہیں وہاں چلی جاتی کہ جی میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے فلاں اکاؤنٹ سے. ہوایور یہ سارا چل رہا تھا تو ہم ہائی کورٹ چلے گئے کہ جی اس کو غیر قانونی طور پہ کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے. ہائی کورٹ نے جب آرڈر کیا کہ اس کو آئی جی کو بلایا کہ ان پرسن پیش ہو اور یا اس کو پیش کرو, تو اب جب آئی جی صاحب نے پیش ہونا تھا اس دن انہوں نے اس کو اٹھایا اور جناح والے کیس میں ڈال دیا. اب اس کا تو پیٹنا یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں, میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مزاحیہ پروگرام کیے, میں نے بہت سارے لوگوں کا مذاق بھی اڑایا. میں نے یہ سہیل احمد اگر کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو کیا ان کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے؟ تو یہ اگر اس طرح ہونے لگ گیا تو یہ ملک تو نہیں ہے پھر.
اب پرابلم یہ چل رہی ہے کہ ہم 5 کیسز میں اس کی ضمانت کروا چکی ہیں, ایک کیس میں اس کو ڈسچارج کروا چکے ہیں, وہ پھر وہی ہیں. اور اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو عدالتیں اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہیں, ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر یہ فیصلہ پاکستان کے کسی ایک ہی بندے نے کرنا ہے جو آج کل نواز شریف صاحب کے عشق میں مبتلا ہے, تو پھر اس کو جب خیال آ جائے گا تو اس وقت ریلیز ہو جائیں گی یہ. اور وہ کہتی ہے, اس نے کہا کہ بابا مجھے آپ ویسے ہی ٹینشن لے رہے ہیں, انہوں نے جو کرنا ہے انہوں نے اب اس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو لانا چاہتی ہے اور عوام جو ہیں وہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. اب یہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ ورسز عوام ہے اور عوام سے اسٹیبلشمنٹ نہیں جیت سکتی. فائنلی اس نے ہارنا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے ہار کا انتظار کروں گی, اس کے لیے چاہے مجھے ساری زندگی جیل لینا پڑے. بہت بہادر ہے, بہت بہادر ہے. اچھا سر, ان کے ہسبینڈ بھی جو ہے آپ بتا رہے تھے کہ جیل میں, اس کا ہسبینڈ کیسا المیہ ہے, پروفیسر ہے اسکین کالج میں, استاد ہے, اور وہ 17-18 سال سے لامز میں اور اس میں اسکین کالج میں سی اے ہے, لیکچر دیتا ہے CCI کی کلاسز کو. وہ 2 مہینے اس کے گرفتار ہونے کے بعد, صنم 10 مئی کو گرفتار ہوئی ہے اور وہ 14 جولائی کو گرفتار ہوا ہے. وہ 14 جولائی تک جب وہ باہر تھا, وہ تمام اس نے پہلے جو ہائی کورٹ میں ریٹ کی MP آرڈر کینسل کروانے کے لیے, وہ اس نے کی. پھر جب اس نے ان لیگل حراست کی ریٹ کی, وہ عتیق نے کی. پھر وہ 2 مہینے یا 1 مہینہ اور 2 مہینے کے قریب وہ ATC میں اس کے تمام کیسز میں وہ پیروی کرتا اور روز آتا جاتا تھا. پھر اس کو اچانک ان کو خیال آیا کہ جی اس کے خامند کو بھی پکڑنا ہے. کس جرم میں پکڑے گئے ہیں؟ اس کو بھی 96 میں ڈال دیا. مطلب ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ آپ کس بیسس پہ جو ہے ایک خاتون کو گرفتار کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہسبینڈ کو گرفتار کر رہے ہیں, اور اس کے بعد مطلب وہ چاہتے ہیں کہ پیروی کرنے والا بھی کوئی نہ ہو. اس کو پہلے بلیک میل کر کے نا اس کو پکڑ لیا, اس کے بعد اس کو جیل میں ڈالنے کے بعد اس کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہیں اپنی بیوی سے ہمیں لکھوا کے دیں کہ جی آپ PTI سے الگ ہو رہی ہیں. اس نے کہا وہ تو PTI کا حصہ نہیں ہے, وہ تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے. اسے کہو کہ جی عمران خان نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور ہم نے اس میں آ کے کر دیا, ہمیں معافی دے دی جائے. اس نے کہا میری بیوی معافی نہیں مانگے گی, نہ میں اس کو اس کے لیے فورس کروں گا. ہوایور اس نے ایک چٹ بنا کے بھیج دی صنم کو کہ یہ ادھر ہیں اور یہ تیرے سے اگر کوئی بھی مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا جواب دے ان کو. اس نے اس کے اوپر ایک کارٹون بنا کے اس کو واپس بھیج دیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, تم بھی باہر گرمی میں میرے پیچھے بھاگے پھر رہے تھے نا, اب تم بھی جیل میں بیٹھو آرام سے. اس کا ابھی کوئی آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے پہلی دفعہ 2-3-4 مہینے کے بعد ان کی ATC میں تاریخ ایک ہی وقت آ گئی تھی, یعنی دونوں کی جوڈیشل تاریخ ایک دن ہو گئی تھی. تو وہ 3 مہینے کے بعد ملا تھا اس سے, اور ہم یہ سوچ رہے تھے کیونکہ وہ جو عتیق ریاض ہے وہ بہت ہی سافٹ قسم کا آدمی ہے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ٹوٹ جائے گا اور یہ اس کو کہے گا, مگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے کہا کہ نہیں, میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں, میری بیوی نے بہت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں, اب میں ان کے ساتھ کوئی ریکنسائل کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ جو میرے ساتھ بھی کرتی ہیں کرے. تو وہ اسی طرح ہیں, اس کے بچے بھی اب اسی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. اور مجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ اس کی بچی 13 سال کی ہو گئی, کل اس کی برتھ ڈے تھی. تو ان کے دل میں پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کی اسٹیٹ کے بارے میں کوئی بھی پازیٹیو بات نہیں ہے. مطلب ہم لوگ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم پاکستان کی اسٹیٹ کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات اپنے ذہن میں رکھیں گے. مگر وہ اس کی جو 13 سال کی بچی ہے, اب وہ کہتی ہے کہ نانا ابو میں بس ایز سون ایز میں 16-17 کی ہوں گی میں پاکستان سے چلی جاؤں گی, میں نے پاکستان میں نہیں رہنا, یہاں پہ کسی کی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے. اگر ہماری ینگ جنریشن میں یہ اس طرح کے نظریات پیدا ہو رہے ہوں گے تو یہ ان لوگوں کے سوچنے کی بات ہے جنہوں نے اس ملک نے تو رہنا ہے.
آج کوئی اس ملک کو ایک ڈنڈے سے کنٹرول کر رہا ہے, کوئی دوسرا آ جائے گا, لیکن جو لوگ اس ملک کو ڈنڈے سے کنٹرول کر رہے ہیں وہ لوگوں کے دنوں میں اپنے لیے کوئی جگہ نہیں بنا رہے, اور وہ اپنے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی. پھر یہی ہوگا جیسے آج باجوہ صاحب باہر جاتے ہیں تو جو کوئی جس کو وہ نظر آ جاتے ہیں وہ ان کی خاطر مدارت کر دیتا ہے, تو اس سے پہلے والے جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, تو اب والوں کے ساتھ بھی باہر جائیں گے تو یہی کچھ ہوگا. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی ذمہ داری جو ہے اگر وہ نہیں کر رہے تو ان کے ذمہ آ رہی ہے تو اس کی وہ وضاحت کریں, کیونکہ جو سول ادارے ہیں وہ ساری ذمہ داری اپنے میں نہیں لے رہے. کوئی ایک آئی جی جا کے صنم کے کیس میں ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی, اس کے اوپر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی اس پہ 2 کیسز ہیں. پھر جب ہم نے انہیں دونوں کیسز میں اس کو بیل آؤٹ کروایا, انہوں نے اس کو پھر اریسٹ کر لیا. پھر تیسرے کیس میں ATC کی جج جو ہیں انہوں نے اس کو ڈسچارج کر دیا. چوتھے کیس میں ڈسچارج کے فوراً بعد کورٹ سے اسے دوبارہ پکڑ لیا. ہم ہائی کورٹ میں کنڈیمپٹ آف کورٹ میں چلے گئے کہ جی انہوں نے جھوٹ بولا ہے ہائی کورٹ کے ساتھ, انہوں نے ہمیں آئی جی صاحب کے بہاف پہ AIG لیگل نے لکھ کے دیا کہ اس پہ 2 کیسز ہیں. پھر اب یہ کیا کر رہے ہیں, جج صاحب نے IG صاحب کو بلا لیا, IG صاحب نے وہاں پر خاصی جذباتی قسم کی تقریر کی کہ جی 40,000 لوگوں کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میرے پہ بہت پریشر ہے, اوپر سے بہت پریشر ہے. وہ میرے خیال میں جذبات میں یہ بات کہہ تو گئے, لیکن ان کو فوراً یاد آیا. جج صاحب نے پوچھا کیا کا پریشر ہے, یہ سوشل میڈیا کا بڑا پریشر ہے. اس نے اپنی وہ جو غلطی تھی جو اس کے منہ سے, اس نے کہا کہ جی سوشل میڈیا کا بڑا پریشر ہے. ہوئیور جج صاحب نے اسے کہا کہ آپ اپنی جو سارا کچھ جو ہے پہلے جو آپ نے 2 دفعہ میں لکھ کے دیا آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے, اب آپ مجھے ان پرسن اپنا جواب ریٹرن لکھ کے دو. اب وہ اس کی تاریخ 10 نومبر تھی, لیکن وہ چھٹی آنے کی وجہ سے وہ جو ہے ری شیڈیول ہو گیا کیس. تو پھر ہم نے دوبارہ اس پہ CM ڈالی ہے. اب اس پہ 24 تاریخ پڑی ہے, اب دیکھتے ہیں جج صاحب کیا کرتے ہیں.